ہے خداوند عالم یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کا جو ثواب مقرر ہے وہ باوسیلہ سرکار ختمی مرتبہ اور ان کی پاک اولاد کے مرحوم عابد حسین کی نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ توحید کے ماننے والے بیٹھے ہیں، اس نعرہ تکبیر سے دشت و جبل ہل جاتے ہیں، پہاڑوں میں لرزہ آ جاتا ہے، اس لیے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ بآواز بلند نعرہ حیدری، صلوات محمد و علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وفضلنا وکرمنا علی الامم السابقۃ بالتصدیق والایمان صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین الملقب بطٰہٰ و یاسین خاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میرے برادران اسلامی و ایمانی، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان مجید کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کو آیہ مودت بھی کہا جاتا ہے۔ سارے احباب میرے ساتھ بولیں گے اور میرا ساتھ دیں گے۔ تھوڑے وقت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، بہت جلدی آپ کی زحمتوں کو تمام کریں گے۔ آواز بلند صلوات پڑھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وقت آپ یہاں صرف کر رہے ہیں اور جس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی انتہائی فضیلت ہے۔ یہ کتاب کیا دیں گے؟ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مودت القربہ، مودت القربہ۔ یہ حضرت سید علی حمدانی شافی نے آج سے تقریباً 800 سال پہلے یہ کتاب ترتیب دی ہے۔ اس سے میں ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس لیے یہ کتاب میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ ویسے میں کتابیں ساتھ نہیں لاتا، لیکن بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے پاس سے شخص آپ نے بیان کیا۔ اس میں ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اس ذکر کی فضیلت کیا ہے، اور جہاں یہ ذکر ہوتا ہے اس مقام کی فضیلت کیا ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ سرکار ختمی مرتبہ رحمت مجسم نور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر رسالت پہ بیٹھ کے وحی کی دھلی ہوئی زبان سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ہوائیں رک رک کے سن رہی تھیں، فرشتے جھک جھک کے سن رہے تھے۔ فرشتگان قضاء و قدر کو حکم ہے، میرا محبوب جو بولے، جہاں بولے، جب بولے، اس کی زبان
حرکت کرے تو میری مشیت میں تازگی آتی ہے، لہٰذا یہ جو بھی کہے کن فیکون کے سانچے میں ڈھال دو۔ میری بات اگر پہنچ نہیں رہی تو میں تھوڑا آسان کر دیتا ہوں۔ اس کی زبان سے جو نکلے، اور جو ہے جب نکلے جو نکلے، اسے کن فیکون کے سانچے میں ڈھال دو، کیونکہ یہ میرا محب نہیں محبوب ہے۔ ساری کائنات میری رضائیں چاہتی ہے، میں اس کی رضا چاہتا ہوں۔ تھوڑا تھوڑا بولو جنہیں اللہ نے زبان دی ہے۔ زبان ذکر محمد و آل محمد میں بولنے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ اے فرشتو، ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے، میں اس کی رضا چاہتا ہوں۔ قضاء و قدر کے چشمے اس کی زبان سے پھوٹتے ہیں۔ آئے ہائے، جملہ سمجھ نہیں۔ قضاء و قدر کے چشمے اس کی زبان سے پھوٹتے ہیں، تقدیریں اس کی سوچ سے بنتی ہیں۔ اس لیے یہ جو بولے، جہاں بولے، جب بولے، کن فیکون کے سانچے میں ڈھال دو، کیونکہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ چاہتا ہی نہیں سوائے اس کے جو میں چاہتا ہوں۔ توجہ توجہ توجہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اونچے بولو، یا علی۔ تو جو ہے بات کو سمجھ کے، کیونکہ میں آج اپنے اس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جوش خطابت سے ہٹ کے آپ کے ذہنوں میں بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے کہ قضاء و قدر کے چشمے اس کی زبان سے پھوٹتے ہیں، اس کے ذہن میں جو آتا ہے وہ میری رضا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں سوائے اس کے جو میری وحی ہوتی ہے۔ اس کی سوچ وہ ہے جو میری سوچ ہے، اس کی گفتگو وہ ہے جو میری گفتگو ہے۔ اس لیے پیغمبر خطبہ دے رہے اور فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، جہاں ہمارے ذکر کی محفل ہوتی ہے، یہ اس کتاب کا حوالہ ہے میرے پاس موجود ہے، جہاں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، 70,000 ملائکہ وہاں نازل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ یہ عام بندہ نہیں کہہ رہا، یہ وہ بول رہا ہے جو وہی سے بول رہا ہے۔ 70,000 ملائکہ اس مقام پہ نازل ہوتے ہیں اور وہ سامعین کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کو سنتے ہیں۔ جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو واپس جاتے ہیں اپنے اپنے مقامات پہ۔ تو جو فرشتے نہیں آئے تھے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج تم نے جنت کے کون سے پھول کی خوشبو لی ہے؟ جو کون سے پھول کی خوشبو لگائی ہے؟ عجیب اور پیاری خوشبو ہے، ہم نے ایسی خوشبو پہلے نہیں سنی۔ توجہ ہے میرے بھائی؟ تھوڑا تھوڑا سارے بولو گے تاکہ اس ذکر میں آپ کی شمولیت ہو جائے۔ آپ کے بولنے سے میری تقریر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ آپ کے اعمال پہ فرق ضرور پڑتا ہے۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھنا محمد والے۔ اے فرشتو، کہاں گئے تھے؟ کیسی خوشبو ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے خوشبو نہیں لگائی، ہم تو وہاں گئے تھے جہاں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا تھا، جہاں محفل سجی تھی۔ یہ خوشبو کیسی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو سننے والے، ذکر کو سننے والے بیٹھے تھے، وہ سانسیں لے رہے تھے، اور یہ خوشبو تم سونگھ رہے ہو، یہ ان کی سانسوں کی خوشبو ہے۔ جس مقام پہ آپ بیٹھے ہیں، اگر مقام سمجھ لو نا سرکار رسالت مآب کی زبان سے، تو پھر آپ یقیناً بولیں گے بھی اور بڑے غور سے بھی سنیں گے اور کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ بیٹھیں۔ اچھا، اتنی پیاری خوشبو اور اتنی عظیم محفل، ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی جا کے ذکر سنیں، ہم بھی جا کے اس محفل میں بیٹھیں۔ توجہ رکھنی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے بھائیو، محفل تو ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، پڑھنے والے بھی چلے گئے، سننے والے بھی چلے گئے،
اب تو نہ دریا ہیں، نہ کناتے ہیں، نہ شامیانے ہیں، سب ختم ہو گیا، نہ ممبر ہے نہ کرسی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں بے شک کچھ نہیں، جگہ تو ہے۔ ہائے ہائے، آپ کی خاموشی پہ قربان جاؤں، جگہ تو ہے، ہاں جگہ تو ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں پھر ساری رات فرشتے قطار اندر قطار اس مقام کی زیارت کرتے ہیں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے، جہاں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ تشریف فرمائیں۔ تو جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، کل حضور فرما دیجئے، ارشاد کر دیجئے، حکم فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر میں نہیں مانگتا، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر اجر دینا چاہتے ہو تو میرے قربا سے مودت کرو۔ تو جو ہے یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے۔ اب دیکھیے اس کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کا شان نزول دیکھنا ہے۔ شان نزول میں مفسرین نے یوں بیان کیا کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہم پہ بڑی مہربانی کی، ہم بت پرست تھے، آپ نے توحید پرست بنایا، ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آپ نے ان سے پیار سکھایا، ہم جنگوں کے لیے وحشی تھے، آپ نے ہمیں محبت سکھائی۔ توجہ ہے صاحبان، گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ ویسے وہ جوشیلی تقریریں بھی الحمدللہ آپ کو پتہ ہے ساری زندگی کر کے، لیکن اس محفل کے میں چاہتا ہوں پیغام پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے اتنا کچھ کیا اور اس کے لیے آپ نے پتھر کھائے، اپنے دندان مبارک شہید کرائے، اپنے عزیز و اقربا کی قربانیاں دیں، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے صلے میں آپ کو کچھ اجر عطا کریں، کچھ ہدیہ عطا کریں۔ توجہ ہے، جیسے ذاکرین واعظین یا نعت خوان آتے ہیں تو آپ جب چلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ہدیہ دیں کہ آپ نے یہاں ذکر کیا اور ذکر کا ہمارے مرحومین کو ثواب پہنچا، ہمارے گھر میں اس کی برکت آئی، تو کچھ آپ کو ہدیہ پیش کریں، کچھ نذرانہ پیش کریں۔ یہ لوگ بھی اسی طرح ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، فرمائیے کیا دیں؟ سرکار نے فرمایا میں نے جو کچھ کیا ہے یہ رضائے پروردگار کے لیے کیا ہے، یہ میری ڈیوٹی تھی، لہٰذا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تھوڑے تھوڑے میرے ساتھ بولو گے تو میں چلوں گا، نہیں تو تقریر مجھے یاد نہیں ہے، نہ میں نے یہ سوچا ہے کہ گھنٹہ پڑھنا ہے، 5 منٹ پڑھنا ہے، 10 گھنٹے پڑھنا ہے۔ دوسرے دن پھر آگے جب گھر گئے نا تو پھر راستے میں وہ کہتے ہیں کہ آج تو سرکار نے ہم سے کچھ نہیں مانگا، چلو کل پھر چلتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ہم سے کچھ اگر وہ سرکار لے لیں گے تو ہمارے درجات بلند ہو گئے۔ دوسرے دن پھر آ گئے، دوسرے دن بھی سرکار نے وہی جواب دیا۔ اب یہ پریشان ہو گئے اور اللہ کسی اپنے بندے کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے جملہ جو میں کہوں اگر قابل داد ہو تو ضرور بابا تو کر دیجئے۔ چلو نوٹ تو آپ زیادہ تر نعت خوانوں اور ذاکروں کو دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سر ہوتی ہے، ہم سیدھی بات کرتے ہیں لیکن اس میں سر زیادہ ہوتی ہے۔ توجہ ہے، مل کے صلوات تو پڑھنے محمد والے پر، محمد والے۔ ویسے میں سر لگا لیتا ہوں، آپ جو مرضی ہے، آپ جس گانے کی آپ کہیں، جس نعت کی آپ کہیں، میں لگا لیتا ہوں، لیکن میرا چونکہ پروفیسر ہوں، میرا مشن اور ہے۔ بندے واپس چلے گئے، تیسرے دن پھر آ گئے۔ جب تیسرے دن آئے نا، پروردگار عالمین کی رحمت کو جوش آیا اور کہا جبرائیل یہ لوگ بار بار آتے ہیں، میرے حبیب نے کچھ نہیں مانگتا، آج میں اپنے حبیب کی طرف ایک پیغام دیتا ہوں اور حبیب کو کہو کہ یہ لوگوں کو کہہ دیں۔ کیا؟ کل سرکار نے خود نہیں مانگا، کل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا آرڈر ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اللہ کا آرڈر ہے، رسول نے نہیں مانگا، کل آپ فرما دیجئے لا اسألکم
अलैहि अजरन, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ अगर मेरी इस रिसालत का, मेरी इस तबलीग का, मेरी इस मेहनत का अगर अजर देना चाहते हो तो वो ये है कि मेरे अकरबा से मुवद्दत करो, मेरे अकरबा से मुवद्दत। अल्लाह मोहम्मद, एक दफा सारे मिल के नारा हैदरी। नहीं अभी आधे बंदे पता नहीं क्या बात है, हैदरी से घबराए हुए क्यों हैं? मिल के नारा हैदरी। अली के नाम से कभी घबराया ना करो, तेरा मुर्शद वो है जो बिस्तरे रसूल पे सो जाए तो मर्जी जज़दान बनता है और मैदान में आ जाए तो कुल्ले ईमान बनता है। हैदरी तो जो है नारा हैदरी ही तो है। 65 की जंग में फरमान जारी हुआ था सदर उस वक्त जनरल अयूब की तरफ से कि जब तोप का मुंह खोलो तो पहले मुंह से या अली बोलो। तो जो तो दुश्मन ये कहता था कि हमें समझ नहीं आती थी, यहाँ बंदे तो 10 हैं, नजर 1000 आते हैं, क्योंकि यहाँ अली की मदद हासिल थी। तो ये ऐसा नारा है। बहरहाल आवाज आई, कुल फरमा दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, हम कोई अजर नहीं मांगते। अजर ये है, यहाँ ला और इल्ला की बहस है। आप सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बैठे हैं और ये मज़हब की फ़िरकाबंदी और ये सारा कुछ ये तो मुल्ला की मेहरबानी है, वरना इस्लाम में मज़हब की तफरीक नहीं मुश्किल। कुछ लोग यजीदी हैं, कुछ लोग हुसैनी हैं, बस 2 ही फ़िरके हैं, एक यजीदी फ़िरका है और एक हुसैनी फ़िरका है। बाकी ये ऐसे सुन्नी है, ये शिया है, ये कुछ भी नहीं है, सारे एक ही हैं, सारे गुलामान मोहम्मद हैं। हम एक ही लश्कर की फ़ौजें हैं, एक ही कौसर की मौजें हैं, एक ही चमन के 2 फूल हैं, सारे आशिकाने रसूल हैं। इसलिए ये सारी मुल्ला के पैदा करता तफरीक है, ये शिया ये सुन्नी। सलवात बुलंद आवाज से पढ़ना माशाल्लाह। तो जो है साहबान, तो सरकार ने फरमाया मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, कह दीजिए कोई सवाल नहीं। ला और इल्ला, जैसे आप कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा, क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्ला। ला से पहले ला इलाहा यानी कोई माबूद नहीं है, यानी नफी कतई नफी हो गई। अब अगर कोई या अली मदद कहे तो आप कहें ये शिर्क करता है, शिर्क करता है। जब उसने ला इलाहा पढ़ लिया तो अल्लाह के अलावा तो किसी को मानता ही, तवज्जो है ना, इलाहा तो किसी को मानता ही नहीं है, इसलिए उस पे शिर्क के फतवे, ये अली से मदद मांग रहा है। अली भी तो अल्लाह के कमालात का परतो है, मजहर है, और जो है अली अल्लाह के कमालात का मजहर है। मजहर उसे कहते हैं जिससे कमालात जाहिर हों, यानी कमालात अल्लाह के हैं, जाहिर अली से होते हैं। मिल के सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद। बस मैं मुख्तसर करता हूँ, वैसे तो इस पर डिटेल में चले जाएं तो कई घंटों की ज़रूरत है। ला और इल्ला, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। इसी तरह यहाँ है, कुल ला असअलुकुम, कह दीजिए मैं कोई अजर नहीं मांगता, कोई सवाल नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ अगर मेरा अजर देना चाहते हो तो मेरे अकरबा से मवद्दत करो, मेरे अकरबा से मवद्दत करो। अजर क्या है? आप अजर की थोड़ी सी तशरीह और उसके बाद तकरीर में समेट लेता हूँ। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट और लूँ, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे जब अगली महफिल कोई होगी तो। अजर क्या है? आपने
ایک مزدور سے مکان بنوایا، مستری 4 5 6 10 لگے ہوئے ہیں، مکان بن رہا ہے، اس کو جو آپ شام کو یا مہینے بعد یا چیز دیتے ہیں مزدوری، اسے کہتے ہیں اجر، ٹھیک ہے۔ آج اگر اجر کا میں نے سمجھ آ گیا تو آج کے بعد کوئی بندہ بھی آل محمد، یہ آپ کی میں سمجھوں گا کہ کمزوری نہیں، یہ میری کمزوری ہوگی اگر میں سمجھا نہ سکتا۔ میں کوشش کروں گا کہ بالکل ایسے سلیس انداز میں سمجھاؤں کہ ہر بندہ اس کو سمجھ جائے۔ آپ نے مکان بنوایا، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ لگا دیا، اجر دیتے رہے مزدور کو، مستری کو مزدوری دیتے رہے، لیکن ایک مزدور کی مزدوری 5000 روپیہ بنتی تھی، آپ وہ کھا گئے۔ تو جو ہے ایک میں بات عرض کروں سمجھانے کے لیے، آپ نے وہ ادا نہیں کی۔ اب پوچھ لیجئے مولوی شیعہ ہو یا سنی ہو، مفتی ہو یا کوئی کہے گا نہیں یار اس میں کیسی نماز ہے، یہ تو غصب کر، تو سارا تیرا مکان ہے، بابا تو نے کروڑ روپیہ مزدوری دی، اس کو 5000 کیوں نہیں دیا؟ ہم نے یہ قمیض بنوائی، کپڑے بنوائے، مہنگے کپڑے لے لیے 2000 4000 کے، درزی کو دیے، درزی نے سی دیے، ہم نے درزی کا اجر نہیں دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بات مشکل تو نہیں ہے نا؟ ہم نے درزی کو سلائی نہیں دی۔ کسی مذہب کے کسی ملا کے پاس شاہ جی چلے جاؤ کہ یہ کپڑے پہن کے میں نماز پڑھ سکتا ہوں، جو ہو کیا کہے گا نہیں، کیونکہ تو نے اس قمیض کا، اس لباس کا اجر نہیں دیا، لہذا اس میں جو نماز تو پڑھے گا وہ قبول نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ پہلے اجر دو، درزی کو سلائی دو، پھر یہ پہن کے نماز پڑھو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں مجھے اپیل اتنی کرنی ہے کہ 500 قمیض کی سلائی نہ دے کے آپ کی نماز قبول نہیں ہے، تو کیا وہ رسول جس نے 23 سال آپ کے پاس قرآن پہنچایا، آپ کے پاس دین پہنچایا، اس کا اجر نہ دے کے آپ کی نماز قبول ہو سکتی ہے؟ بولو یار، یہ انصاف میں نے اتنا آسان کیا، اس انداز میں کبھی پڑھتا نہیں، میں تو سمجھانے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں۔ کیا قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اگر یہ بات میری جھوٹی نکلے، میرا گریبان پکڑنا، دونوں فرشتے کرامن کاتبین میری بات کو لکھ رہے ہیں، قبر میں مجھے وہ عذاب دیں اگر میں یہ بات غلط کروں، سوائے محبت آل محمد کے کوئی نماز قبول نہیں ہے، کوئی روزہ قبول نہیں ہے، کوئی حج قبول نہیں ہے، کوئی زکاۃ، توجہ فرما رہے ہو، سوائے محبت آل محمد کے، کیونکہ یہ ہے اجر رسالت، اور اجر رسالت ہے محبت آل محمد۔ اب جو میں بات کروں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں، یہ درکالی سیدہ میرے گھر ہے، دور ہے نہیں، آپ جس وقت چاہیں تشریف لا سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ میں وہ بات کرتا ہی نہیں جو کتاب موجود نہ ہو۔ توجہ ہے صاحبان؟ اب وہ اصحاب آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہیں کون لوگ کہ جن کی مدت ہم پہ واجب کر دی گئی ہے اور جن کی مدت دیے بغیر ہماری کوئی عبادت قبول ہی نہیں، یہ ہیں کون؟ جنابی المعدد میں شیخ سلمان کندوزی نے، ارجاء المطالب میں عبید اللہ امرتسری نے، معدت القربہ میں سید علی حمدانی نے، کوکب دری میں محمد صالح کشفی سنی نے، سب نے، میں 15 کتابیں تو کم از کم میرے پاس ہیں جس میں یہ جواب موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا سنو، وہ میرے اہل بیت جن سے محبت کیے بغیر تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں، وہ پہلا ہے علی۔ تھوڑا تھوڑا بولو اگر سمجھ آ رہی ہے، اور اگر میری بات کی تائید کر دو، پہلا کون ہے؟ علی۔ سارے بولو پہلا کون ہے؟ علی۔ دوسری ہے میری بیٹی سیدہ فاطمہ، کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ تیسرا ہے میرا بیٹا حسن، چوتھا ہے میرا بیٹا حسین۔ یہ 4 میرے اہل بیت ہیں، اور ان کے بغیر اگر ان سے مودت نہیں کرو گے نہ تمہاری نماز قبول ہے نہ تمہارا روزہ قبول ہے۔ پہلے ان سے مودت کرو گے تو پھر، اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا
کہ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بن حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ یہ 5 تن ہیں کہ جن کی محبت ہمارا دین ہے، اور جن سے محبت کیے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہے، نہ کوئی ہماری عبادت ہے۔ سرکار علی ابن ابی طالب کو آتا ہوا دیکھ کے رسول نے فرمایا یا علی، آخری حدیث اس کے بعد 2 جملے مصاحب کے، آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ یا علی، تیرے وہ فضائل، میں نہیں کہہ رہا، محمد فرما رہے ہیں، کتابیں 10 12 14 12 15 72 جتنی کہو گے میں پیش کروں گا، نہ صرف شیعہ کی سنی کی پیش کروں گا، پڑھاؤں گا آپ کو، یہ دیکھو پڑھ رکھا ہوا جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یا علی، تیری وہ فضیلتیں جو میں محمد جانتا ہوں، بولو تھوڑے دیر اللہ کے لیے، تیری وہ فضیلتیں جو میں محمد جانتا ہوں، اگر میں بیان کر دوں تو یہ لوگ تجھے عیسیٰ ابن مریم کی طرح خدا سمجھنے لگیں گے۔ میں بیان نہیں کرتا کہ ڈر سے کہ لوگ تمہیں کہیں خدا نہ سمجھ لیں، عیسیٰ ابن مریم کی طرح تمہیں خدا نہ سمجھ لیں۔ یا علی، میں وہ فضیلتیں جو تیری میں جانتا ہوں اگر بیان کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ تجھے عیسیٰ ابن مریم کی طرح کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھیں۔ علی، تیری فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی بندہ اگر 1000 سال عبادت کرے، نوح کی عمر کے برابر عمر پائے، ساری عمر سجدے میں گزار دے، چن کے بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتا رہے، ننگوں کو کپڑے پہناتا رہے، ساری زندگی حج کرتا رہے، 70 حج پاپ ادا کرے، صفا و مروہ کے درمیان بے گناہ مارا جائے، لیکن حب علی کی میں نہیں، جس دل کے جام میں جنت کی بو نہ پہنچے گی اس کے مشام میں۔ یا علی، اگر تیری محبت نہیں ہے تو جنت کی بو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جنت جانا تو بڑی دور کی بات ہے نا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی جب تک تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے۔ اور یا علی، انت قسیم النار والجنہ، یا علی، جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والی تیری ذات ہے، جنت اور دوزخ کو تو تقسیم کرتا ہے۔ اور سائے کے محرقہ میں ابن حجر مکی نے یہ حدیث لکھی کہ سرکار نے فرمایا کہ یاد رکھو، لا یجوز احد الصلاۃ الا ومن كتب علی الجواز، کہ کوئی بندہ پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہو۔ یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں گزر سکتا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہو، جب تک علی کا دستخط نہ ہو، پل صراط سے نہیں گزر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اتنا کہتے ہیں کوئی نہیں گزر سکتا تو پھر کوئی نہیں گزر سکتا۔ علی پروانہ دینے والے ہیں، باقی پروانہ لینے والے ہیں۔ پروانہ لینے والے اور ہوتے ہیں، پروانے دینے والے اور ہوتے ہیں۔ ویل کے نعرہ حیدری، بس ایک نقطے وچ گل مکتی ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ جو پروانے مانگ رہے ہیں وہ اور ہے، جو پروانہ دے رہا ہے وہ اور ہے، اس کی شان اور ہے، ان کی شان اور ہے۔ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی لیکن دہرا دیتا ہوں کیونکہ باتوں میں بات آ گئی، اسی پہ کوئی ختم کر رہا ہوں۔ گلی میں 2 بچے، ایک کھیل رہا ہے، فاروق صاحب توجہ رکھیے، ایک کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، ایک بچوں میں گھوم پھر کے بظاہر ان کے ساتھ ہے لیکن تبلیغ دین کر رہا ہے۔ توجہ ہے، آل امام و اماما ولو کان فی مہد الصبیہ، امام ہوتا ہے خاماں کی گود میں۔ وہ کھیلنے والے کون ہیں؟ ایک ہے عبداللہ ابن عمر اور دوسرے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام۔ یہ دونوں گلی میں بچوں کے ساتھ جیسے بچے ہوتے ہیں، کسی بات پہ امام حسن نے کہہ دیا عبداللہ ابن عمر کو، جاؤ میرے غلام زادے، تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ بس یہ سننا تھا، چونکہ
یوں سمجھیے کہ بہت بڑی شاہی کے بادشاہ تھے حضرت عمر اس وقت. عبداللہ ابن عمر کو غصہ آ گیا, بےعزتی سمجھی بچوں میں کہ یہ مجھے غلام زادہ کہہ رہا ہے, میرا باپ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے. دوڑتا ہوا آ گیا دربار میں. حضرت عمر تخت پہ بیٹھے. اس نے کہا بابا حد ہو گئی, وہ جو کھجوروں کو پانی دے کے بچوں کی روزی کماتا ہے اس کا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے کہ تو میرے غلام کا بیٹا جو ہے علی کا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے تو میرے غلام کا بیٹا. اب بچے کا خیال یہ تھا کہ میرا باپ اس میں جلال میں آ جائے گا اور سزا دے گا. حضرت عمر نے کہا اچھا یہ بات ہے, جی بابا. کہا سچ بتا, واقعی کہا ہے؟ آپ کی خاموشی میں میں کروڑوں تقریریں قربان کر دوں, میں قبرستان میں نہیں پڑھ رہا, زندہ بندوں میں پڑھ رہا ہوں. سچ بتا, سچ کہی کہا ہے؟ جی بابا کہا ہے. یہ بچے گواہ ہیں. حسن نے کہا ہے. کہا اچھا اگر کہا ہے تو یہ کاغذ پینسل لے جا کے لکھوا کے لے آ. یہ کاغذ پینسل لے اور جا کے لکھوا کے لے آ. اب بچہ خوش ہو گیا کہ اب تحریری ثبوت بھی آ جائے گا اور سزا دینے میں آسانی. وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ وصیت پہ بھی کہ یہ لے جا اور لکھوا کے. اب آ گیا بچہ, ہاتھ میں کاغذ پکڑا ہوا, قلم, لکھ دو جو کہا ہے وہ لکھ دو. اب یہ سچے ہیں, بات سے پھرتے تو ہیں نہیں. انہوں نے لکھ دیا تو میرے غلام کا بیٹا ہے. یہ غلام کی بحث بعد میں آئے گی, یا بعد میں کہیں پوچھ لینا اگر کسی کے دل میں کوئی شک سرسرائے کہ یہ غلام کیا ہوتا ہے اور غلام کی دلیلیں کیا ہوتی ہیں. اب یہ بچہ جناب وہ کاغذ لے کے آ گیا.